یہ بات ہے 20 دسمبر 2020 کی، جب ایک 30 فٹ کی شپ بہامس سے فلوریڈا کی طرف سفر کر رہی تھی۔ 20 پیسنجرز پر مشتمل یہ شپ اپنے روزمرہ کے سفر پر گامزن تھی۔ چونکہ یہ شپ یہ سفر کئی بار کر چکی تھی، اس لیے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آج اس شپ کو سمندر کے ایک بہت بڑے حصے سے گزرنا تھا، جسے برمودا ٹرائنگل کہا جاتا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ برمودا ٹرائنگل کے احاطے میں داخل ہوتے ہی وہ شپ اپنا وجود کھو بیٹھی اور ریڈار سے غائب ہو گئی۔ امریکن گارڈز نے ایک سرچ آپریشن تعینات کیا جو کہ 4 دن اور 4 راتوں پر مشتمل تھا۔ ہڈن ٹروتھس کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ نے برمودا ٹرائنگل کے بہت سے قصے اور کہانیاں سنے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کے پیچھے کے حقائق۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اٹلانٹک اوشن پر واقع ہے۔ یہ فلوریڈا سے شروع ہو کر برمودا آئیلینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے فلوریڈا کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ سمندر کا یہ حصہ 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر آرس تک جاتا ہے، یعنی یہ پاکستان اور ترکی سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ برمودا ٹرائنگل، جسے ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنی مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنام ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے احاطے میں داخلے کے فوراً بعد بڑے بڑے بحری جہاز اور ہوائی جہاز اپنا رابطہ بیس اسٹیشن سے کھو بیٹھتے ہیں اور ریڈار سے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر کا یہ حصہ وارٹیکس، سی مانسٹرز اور ایلینز کے قبضے میں ہے۔ جی ہاں دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ سن 1945 میں بھی پیش آیا تھا، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بومبر ایئر کرافٹس اپنے 14 پائلٹس کے ساتھ روٹین پریکٹس کے لیے نکلے۔ برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرتے ہوئے یہ 5 کے 5 بومبر ایئر کرافٹس ریڈار سے غائب ہو گئے۔ چونکہ ابھی ورلڈ وار 2 کا اختتام ہوا تھا، تو یو ایس نیوی نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کام ان کے دشمنوں کا ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ وہاں بھیجا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی ریڈار سے غائب ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس واقعے سے 10 سال پہلے جیورج اور ڈیوڈ نام کے 2 بھائیوں کو اپنے باپ کی وفات کی وجہ سے پرسنل ایئر کرافٹ پر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ سفر کے آغاز کے 20 منٹ بعد ہی انہیں عجیب سی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرتے ہی ان کے پلین کا فیول ختم ہو گیا، ان کے ریڈیو نے کام کرنا بند کر دیا، حتیٰ کہ ان کی ڈائریکشن بھی ختم ہو گئی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر پلین کا پائلٹ ہکا بکا رہ گیا اور اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت پلین میں ایک کو پائلٹ بھی موجود تھا، جس نے یہ سارا خطرناک سفر طے کیا، اور پلین کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کے بعد انہیں زمین نظر آنے لگ گئی۔ الفارو کارگو شپ سن 2015 میں فلوریڈا سے پورٹو ریکو کی طرف جاتے ہوئے 1 اکتوبر 2015 میں ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس گارڈز اور ایئر فورس کی مدد سے پتہ لگایا گیا کہ وہ شپ سمندر کے نیچے 15,000 فٹ گہرائی میں ملبہ خیز ہو چکی ہے۔ یہ اور اس طرح کے کئی اور واقعات کے بعد یونیورسٹی آف کولوراڈو میں امریکن سائنٹسٹ کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی، جنہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے برمودا ٹرائنگل کا معائنہ کیا، جس کے ذریعے یہ بات پتہ چلی کہ برمودا ٹرائنگل کے احاطے میں کچھ ایسے کلاؤڈز دیکھے گئے ہیں جو نہ تو اسکوائر شیپ کے ہیں اور نہ ہی سرکل، بلکہ وہ ہیگزاگونل شیپ میں ہیں، جن کا سائز 88 کلومیٹر پر آورس تک جاتا ہے، اور ان کلاؤڈز کو نام دیا گیا ایئر بوم کلاؤڈز کا۔ تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ایئر بوم کلاؤڈز بننے کے بعد کچھ ایسی خطرناک ہوائیں وجود میں آتی ہیں کہ جن کی زد سے بڑے ہوائی جہاز واپس نہیں آ سکتے، اور وہی ہوائیں خطرناک لہریں بھی پیدا کرتی ہیں، جن کی وجہ سے کوئی بھی بحری جہاز اپنی صحیح سلامت حالت میں لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل ہڈن ٹروتھ کو سبسکرائب کریں۔